گلستان حکمت بابن عزت و خاموشی۔ ایک روز شخن فارس نے ران علم چانی، نرمی تھی گفتار میں، خاک میں بھی چمک بنی۔ چلتے رہے گلیوں میں شہر دمشق کی، نرگس کی مہک میں بات تھی عشق کی۔ دستک دی آنکھ در پہ سنا ایک صدا، آئیے صدی، یہاں ہے نور کا راستہ۔ بی تھی سادہ پر نرگس جیسی نگاہ، دل میں تھا فہم زباں پہ نہ تھیا۔ چاندی کی پلیٹ رکھی، کپڑا تھا اوپر بچھا۔ صدی نے پوچھا اس میں کیا ہے چھپا؟ بی نے کہا نظر جھکائے ادب سے، اگر چھپا ہے تو مطلب نہیں ہے طلب سے۔ خاموشی چھا گئی، لمحہ ٹھہر گیا، شیخ کا دل لرزا، کچھ اندر ٹوٹ گیا۔ سوچا یہی ہے حکمت، یہی اصل راز، کہ ہر سوال نہ پوچھا جائے، نہ کھولے ہر ساز۔ دن بیتے، ماہ گزرے، مگر سبق رہا باقی۔ صدی نے لکھا خاموشی ہے سب سے اعلیٰ شرک کی، جو پہلو دکھایا گیا وہی ہے دید کا حق۔ نہ جھانکو دلوں میں، نہ کھولو راز کا فرق۔ حکمت کا حاصل، جو چھپا ہے چھپا ہی رہنے دو، ہر دل میں کچھ درد کچھ کہنے دو۔ جو عزت کرے بس اسے چاہو، نہ نقاب لفاٹیا نہ سوال اٹھاؤ۔ ڈھکی ہوئی پلیٹ اور انسان کی عزت۔ دمشق کی گلیوں میں ایک نرم ہوا چل رہی تھی، باغات میں بہار کا موسم اپنے جوبن پر تھا۔ خوشبوؤں سے معطر فضا میں ایک درویش چپ چاپ چل رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ یہ درویش کوئی اور نہیں بلکہ فارس کا عظیم شاعر اور دانا شیخ صدی تھا۔ ان دنوں شیخ صدی علم و معرفت کی تلاش میں شام کے سفر پر تھے۔ وہ ہر دروازے پر حکمت کے موتی چننے نکلے تھے۔ جہاں کہیں علم و فہم کی خوشبو آتی وہ وہیں جا پہنچتے۔ ایک روز ان کا گزر ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر سے ہوا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے قرآنی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ادب سے دستک دی اور اندر سے ایک نرم لہجہ ابھرا، آئیے شیخ صدی، ہم آپ کے منتظر تھے۔ یہ آواز ایک معزز خاتون کی تھی جو اپنے اعلیٰ کردار، شائستگی اور ذہانت کے لیے پورے محلے میں جانی جاتی تھیں۔ وہ یتیم بچوں کو تعلیم دیتی تھیں، بیواؤں کی مدد کرتی تھیں اور دوسروں کے رازوں کو اپنے دل میں چھپائے رکھتی تھیں۔ شیخ صدی ان کے ہاں بیٹھے، باتوں کا سلسلہ چلا۔ گفتگو میں حکمت تھی، علم تھا اور روحانی سکون۔ خاتون نے ان کے سامنے ایک چاندی کی پلیٹ رکھی، مگر پلیٹ پر ایک خوبصورت کپڑا ٹھکا ہوا تھا۔ شیخ صدی نے مسکرا کر پوچھا محترمہ پلیٹ میں کیا ہے؟ خاتون نے سر جھکا کر بڑے سکون سے جواب دیا، اگر ہم نے پلیٹ کو ڈھانپ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جاننا اب کے لیے ضروری نہیں۔ یہ جملہ جو بظاہر عام سا تھا، شیخ صدی کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ لمحہ وہیں ٹھہر گیا، ایسا لگا جیسے کوئی آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہو جس میں وہ خود کو دیکھ رہے ہوں۔ انہیں احساس ہوا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش ہوتی ہے، جہاں وہ کسی چیز کو جاننے کی طاقت رکھتا ہے مگر اس کے احترام میں خاموش رہتا ہے۔ شیخ صدی نے سر جھکا لیا اور دل میں کہا، آج میں نے علم سے زیادہ حکمت سیکھی۔ آج میں زیر ہو گیا صرف ایک عورت کی دانائی سے۔ اسی لمحے سے انہوں نے ایک اصول اپنا لیا، کسی کے راز میں جھانکنا، کسی کے چھپے پہلو کو کھولنا صرف تجسس نہیں بلکہ ظلم بھی ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ واقعہ شیخ صدی کے دل میں نقش ہو گیا۔ جب وہ واپس فارس پہنچے تو اپنی کتاب گلستان میں ایک باب لکھا، کبھی کبھی انسان کسی فلسفی، کسی حکیمہ، کسی بادشاہ سے نہیں بلکہ ایک عام انسان کی سادہ سی بات سے زیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی ان سے کسی دوسرے کی برائی پوچھتا وہ صرف مسکرا کر کہتے، جو پہلو اس نے تمہیں دکھایا بس اسی میں خیر ہے۔